الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وهما جنتك وهما نارك، كما قال صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے، مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، آج ہم جامع مسجد علی المرتضیٰ میں 9 ذی الحج 1446 ہجری کو موجود ہیں. جمعہ کا دن ہے. دعا کرتے ہیں رب تعالیٰ آج کی ہماری حاضری رب تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں صحیح انداز سے حق سچ سننے والا بنائے اور ہمیں حق کہنے والا بنائے. حضرات محترم، آج کے بیان کا عنوان فلسفہ قربانی برائے عظمت والدین کہ قربانی کا فلسفہ ہم نے والدین کی عظمت و شان کے ذریعے سمجھنا ہے. اور قربانی یہ چیز ہے کیا آخر کہ سارے انسانوں میں قربانی کو مروج رکھا جاتا رہا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. رب تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ہم نے ہر امت کے لیے کسی نہ کسی انداز سے قربانی کو مقرر کیا. تو اس امت میں بھی قربانی کا سلسلہ چل رہا ہے. حضرات محترم، میں قربانی اور عظمت والدین کو ساتھ ساتھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانور ذبح کرنے کی قربانی تو پیش کرتے ہیں لیکن اپنی خواہشات کی قربانی نہیں کرتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو جانور کی گردن پہ تو چھری پھیرتے ہیں لیکن اپنے تکبر انانیت پہ چھری نہیں پھیرتے، اپنے نفس کی بری خواہشات کو پالتے رہتے ہیں. تو اس لیے قربانی کا جو فلسفہ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہم قربانی کو یاد رکھیں، بلکہ جب قربانی دی جا رہی تھی اس وقت باپ بیٹے کے درمیان جو کلام ہو رہا تھا اس کلام کو بھی ہم نے یاد رکھنا ہے اور وہ فلسفہ قربانی ہے. تو باپ بیٹے کی گفتگو کیا تھی جب حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کی، اپنے بیٹے ہونے کی دعا کی. رب تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے جناب والا خوشخبریاں عطا فرمائی، وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ کی خوشخبری دی اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی خوشخبری دی. تو حضرات محترم، رب تعالیٰ نے بیٹا عطا کر کے پھر آزمائش لینا چاہی. جب بیٹا کوشش کی عمر کو پہنچ چکا، جب بیٹا باپ کے بازو بننے کی صلاحیت رکھنے والا ہو چکا، جب بیٹا باپ کا سیدھا بازو بن چکا، جب بیٹا باپ کی ڈیمانڈیں پوری کرنے والا ہو گیا، طاقتور ہو گیا، توانا ہو گیا، باپ کی مشکل میں دہارت بننے والا بن گیا، تو رب تعالیٰ نے حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام سے خواب میں حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے کو ہماری راہ میں قربان کر دیجئے. ایک رات خواب آیا، آپ علیہ السلام نے اس خواب کو جناب والا کسی سے خاص انداز سے شیئر نہ کیا. دوسری رات بھی یہی خواب آیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دیجئے. تیسری رات جب خواب آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے، یقین ہو گیا کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہی خواب ہے. اور یاد رکھیں انبیاء کا جو خواب ہوتا ہے یہ وحی الہی ہوتا ہے. آپ علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کے لیے اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں بیٹا رب کی طرف سے حکم آیا ہے کہ آپ کی قربانی دینی ہے، آپ کو ذبح کرنا ہے، قربان کرنا ہے. یہ سعادت مند بندہ تھا
اس چھوٹپن کے اندر، پھر لڑکپن کے اندر، اس چھوٹی بچپن کی عمر کے اندر رب تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذہن اور یہ فلسفہ عطا کیا۔ عرض کی بابا حضور اگر رب کی طرف سے آپ کو حکم ہو چکا ہے تو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، میں آپ کے سامنے رب کی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ جس وقت بھی مجھے آرڈر دیں گے میں قربانی کے لیے دریغ نہیں کروں گا، پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ حضرات محترم، یہ بیٹا کتنی بڑا خوش بخت تھا، یہ سعادت مند بچہ تھا کہ اپنے باپ کو عرض کر رہا ہے کہ ابا حضور آپ رب کا حکم کر گزریے، اس پر عمل کیجئے، مجھے آپ صابر و شاکر کہیں گے۔ قرآن کہتا ہے فلما اسلما، ان دونوں نے رب کے حضور اپنی گردن جھکا لی اور وہ دونوں قربانی کرنے پہ، قربان ہونے پہ رضامند ہو گئے۔ باپ اپنے بیٹے کی خوشی کو اور باپ اپنے بیٹے کی محبت میں جو ہے وہ گرفتار نہیں ہے، بلکہ رب تعالیٰ کا حکم آتا ہے، رب تعالیٰ کا حکم اوپر ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت ہے یہ نیچے رہتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ وہ محبت جو اولاد سے ہو، رب کی فرما برداری میں ہو، فطری محبت ہو تو وہ جائز ہے، وہ ناجائز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو تیار کیا، جب چلنے لگے تو فلما اسلما وتلہ للجبین، اس انداز سے چلے کہ باپ آگے ہے بیٹا پیچھے ہے۔ راستے میں شیطان نے بھڑکانے کی کوشش کی، پہلے باپ کی طرف بھی آیا، بیٹے کی طرف بھی آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کی طرف بھی گیا، لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شیطان ہے تو انہوں نے اس شیطان کو دھتکار دیا، شیطان راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ساتھ ساتھ ٹکریاں کھا کر یہ راندہ ہو گیا، مردود ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جنگلوں کی طرف جاتے ہیں، دیکھیں نا یہ بیٹا کتنی سعادت مند ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے چھری بھی ان کے ہاتھ میں تھی، رسی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ جب شیطان نے آ کر کہا کہ اے اسماعیل تمہیں پتہ ہے انداز سے جناب والا صحیح انداز سے نماز کی طرف راغب کریں، حیا کی طرف راغب کریں اور اچھے انداز سے ان کو جناب والا تربیت دیں تو اولاد ابھی بعد کا بڑ بڑا دیتی ہے۔ اولاد باپ کی ایک نہیں مانتی، ایک نہیں سنتی۔ حضرات محترم، ان اولاد کو، ان بچوں کو میں پیغام دوں گا، فلسفہ قربانی کو سمجھیے کہ یہاں بیٹا ہے، ابھی لڑکپن کی عمر ہے، ابھی جوانی کی طرف جا رہے ہیں، باپ نے جیسے حکم دیا بیٹا ویسے کر رہا ہے، بلکہ آگے اگر چل کر دیکھتے ہیں یہ بیٹا کتنی سعادت مند ہے۔ باپ کو عرض کرتا ہے بابا جی اگر آپ مجھے ایسے لٹا کر اللہ کی بارگاہ میں قربان کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو میرے سے متعلق رحم آ جائے، اللہ کا حکم پورا نہ ہو سکے، آپ کے دل میں کوئی پریشانی گزرے۔ اب آپ ایک کام کریے، میری جو چہرہ ہے اس کو جناب والا زمین کی طرف کر دیجیے اور پشت میری اوپر کر دیجیے تاکہ آپ میرا چہرہ دیکھ کر اداس نہ ہو۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنے بابا کو عرض کی ابا حضور آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجیے تاکہ آپ مجھے دیکھ نہ پائیں، بس رب کا حکم ہو اور آپ مجھے قربان کر دیں۔ یہ تھا قربانی کا فلسفہ کہ رب تعالیٰ نے جب ان باپ بیٹے کی گفتگو سنی اور رب کو جانی جان ہے تو رب تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرما لیا، اور پھر رب تعالیٰ نے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ،
جن کو یہ مقام عطا کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کو جنت کی طرف بھیجا، فرمایا جنتی میڈا لے کر آؤ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس میڈے کو رکھ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قربانی کرنے میں کامیاب ہو چکے۔ حضرات محترم، یہ تھا باپ بیٹے کا فلسفہ، یہ تھا قربانی کا فلسفہ، یہ تھی باپ بیٹے کی گفتگو، اور ایسی گفتگو کہ جان جاتی ہے تو جائے، باپ پر جو اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، امتحان ہے، اس میں کوئی کمی نہ ہے۔ حضرات محترم، آج بھی کچھ اولادیں ہوتی ہیں سعادت مند ہوتی ہیں، باپ کے اشارے پہ چلتی ہیں، ماں کے اشارے پہ چلتی ہیں، ماں ابھی سوچ رہی ہوتی ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، باپ ابھی بولنے کا ارادہ کر رہا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں، ہاں میں ہاں ملاتے ہیں۔ یقین جانیے ایسے نوجوان ہیں تو کم، لیکن ان پر رشک آتا ہے، لیکن کچھ وہ بھی ہیں جنہوں نے چلتے ہوئے ایک دن کے دوست کو، ایک دن کی ملاقات کو تو سیلوٹ کیا، ایک دن کے مہربان کو تو سیلوٹ کیا، اس کا شکریہ ادا کیا، اسے جزاک اللہ کہا، اسے تھینکس کہا، لیکن معذرت کے ساتھ ہماری یہ نوجوان نسل نہیں کہتی تو اپنے باپ کو شکریہ نہیں کرتی، نہیں کہتی تو اپنے والد کا شکریہ ادا نہیں کرتی، نہیں کہتے تو اپنے والدین کو جزاک اللہ خیرہ کا جملہ نہیں کہتے۔ بابا جی آپ نے ساری زندگی میرے اوپر لگا دی، اپنی زندگی کے اہم ایام میرے اوپر لگا دیے، دیکھیں نا ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ہماری کوئی نوکری لگوا دے، ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ہمارا بوجھ ہمارے کندھے پہ لدوا دے، اور جناب والا ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ہمیں راستہ بتا دے تو ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آتے جاتے ہم کہتے ہیں جناب یہ میرا مہربان ہے، میں مشکل میں تھا اس نے 5000 کر دیا تھا، میں مشکل میں تھا اس نے راستہ بتلایا تھا، میں مشکل میں تھا اس نے میری مدد کی تھی۔ یارو جو 5 منٹ کا دوست بنتا ہے، ملاقاتی ہوتا ہے، آپ اس کو یاد رکھتے ہیں، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جو جناب والا آپ کا ایک دن کا دوست بنتا ہے اور آپ کا صاحب اور مصاحب بنتا ہے، آپ اس کو تو یاد رکھتے ہیں، عید پہ آپ ان سے رابطہ بھی کرتے ہیں، آپ عید پہ اس کو عید مبارک بھی کہتے ہیں۔ یارو جن والدین نے اپنے زندگی کے قیمتی ایام نہیں، ماہ نہیں، سالہ سال بلکہ اپنی پوری زندگی لگا دی، کیا ہم نے اپنے والدین کو شکریہ کہا؟ اپنے والدین کا بازو بننے کی کوشش کی؟ اپنے والدین کی مشکل میں ان کی مدد کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اپنے والدین کی مشکل ان کے چہروں سے کبھی پرکھی ہے؟ کیا والدین ہم سے سوالی ہوں گے پھر ہم ان کو خرچہ دینے والے بنیں گے؟ والدین ہم سے تقاضا کریں گے، بیمار ہونے کا اظہار کریں گے تو ہم پھر سمجھیں گے یارو ہم جن دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کی آواز تھوڑی سی دھیمی ہو، ہم کہتے ہیں یار کیا پریشانی ہے، آواز دھیمی لگ رہی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے تو ہمیں بتاؤ۔ یارو کبھی والد کی آواز دھیمی ہو تو ہم کہتے ہیں شاید تھکے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم سے تھکے ہوں گے، ہو سکتا ہے کسی سے تھکے ہوں گے، ہم پوچھنے کے بجائے ہم سیٹ اختیار کر جاتے ہیں، کہیں باپ کے قدموں کو دبانا نہ پڑے، کہیں باپ کی مشکل میں سہارا نہ بننا پڑے، کہیں باپ کی ایک مشکل گھڑی میں ان کی مدد نہ کرنی پڑے۔ حضرات محترم، قرآن کہتا ہے، سورہ رحمان ہے 27واں پارہ ہے، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ والدین نے جب سردیاں تھی خود جناب والا اس گیلے بستر میں سوئے، تمہیں خشک میں سلایا، جب گرمیاں تھی تم باہر جاتے ہو اور تم بچپنے میں تھے جوتا نہیں پہنتے تھے، ماں چیخ کر کہتی تھی بیٹا باہر نہیں جانا، پاؤں جل جائیں گے، پتیلی کو ہاتھ لگ جاتا گرم ہوتی، والدہ چیخ اٹھتی، باپ کو پتہ چلتا، وہ آپ کے جناب والا ماں کو ڈانٹ دیا کرتے کہ تم سے بچے نہیں سنبھالے جاتے، وہ پتیلی گرم تھی اس کو پکڑ رہی تھی، پکڑ رہا تھا۔ حضرات محترم، اگر بچہ گرم پتیلی کو پکڑے والدین کو ڈر ہوتا ہے ہاتھ جل جائے گا، وہ اگر آپ کی طرف لپکے والدین کو ڈر ہوتا ہے کہیں اس کی جناب والا جلد نہ جل جائے، اور اگر یہ دھوپ میں نکل پڑے تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں عظمت تو والدین کی بیان کر رہا ہوں، لیکن یہاں میں ایک نقطہ اور بھی دیتا چلوں، اے گروہ والدین، اے میرے بزرگوں، اے میرے سفید بال رکھنے والے اسلامی بھائیوں، آپ تھوڑا غور کریں، تمہارا بیٹا ہو،
تمہارا لفظ جگر ہو، اگر وہ گرم دھوپ میں جائے تمہاری چیخ نکل جائے، وہ گرم پتیلی کو پکڑنا چاہے تمہاری چیخ نکل جائے، وہ اگر آگ کا کوئی جناب والا کوئی ایک حصہ اور کوئلہ جو بھلے تھوڑا تھوڑا دکھ رہا ہو اس کو اٹھانا چاہے تم چیخ اٹھتے ہو۔ تمہاری اولاد ہے وہ گناہوں کی طرف جا رہی ہے، گناہوں کے راستے پہ چل کر جہنم کے راستے کی طرف چل چکی ہے۔ کوئی گانے بانے سننے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتا ہے، کوئی کسی کو گالی دینے میں فخر محسوس کرتا ہے، کوئی بیٹا اپنے ہاتھوں میں جناب والا کنگن پہن کر اپنے گلے میں زنجیر پہن کر اس پہ فخر محسوس کرتا ہے۔ اے والدین تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہاری اولاد دنیا میں مصیبت میں ہو تم چلا اٹھتے ہو، تم چیخ اٹھتے ہو۔ یارو تمہاری اولاد کل بروز قیامت جہنم میں جا رہی ہوگی تو کیا تم سے دیکھا جائے گا؟ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر تم اولاد سے محبت کرتے ہو اور یقیناً کرتے ہو تو میں آپ کو پیغام دیتا ہوں، فلسفہ قربانی کو سمجھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو پیغام بھیجا، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی طرف گئے اور آپ کی جو بہو تھی وہ ملی، تھوڑا سا اس کا اخلاق دھیما تھا اور اخلاق لو تھا، اخلاق میں وہ کمزور تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی گھر والی کو کہا، اپنی بہو کو کہا کہ میرے بیٹے کو کہنا کہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لو۔ اس سے اشارہ یہ تھا کہ تمہارے گھر کی جو چوکھٹ ہے، جو تمہاری عزت ہے، جس کو تمہیں محفوظ رکھنا ہے، اس کے اخلاق کچھ کمزور ہیں، تم اس کو محفوظ کر لو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب آپ کی بہو نے پیغام دیا اپنے گھر والے کو، اپنے سرتاج کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، انہوں نے یہ نہ سوچا اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سعادت مند بچہ تھا، اس نے اپنے باپ کا دے دی کیونکہ اس سے مراد طلاق تھی۔ آج بیٹے کہاں ہیں؟ آج بیٹا گھر والے کی وجہ سے ماں کو مارتا ہے۔ آج کتنی ایسی مائیں ہیں جو ہم تک پیغام شاید نہ پہنچا سکتی ہوں، پر کتنی مائیں ہیں جن کا پیغام ہم تک پہنچ جاتا ہے کہ میرے بیٹے نے اپنی گھر والی کو بھی مارا، جب میں نے اسے سمجھایا تو اس نے مجھے بھی گالی دی۔ اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ گھر والے نے یعنی بیٹے نے، اس لفظ جگر نے ماں کو دھکے بھی دیے ہوتے ہیں، گھر سے بھی نکالا ہوتا ہے۔ یارو یہ سعادت مندی نہیں ہے، یہ فلسفہ قربانی نہیں ہے۔ اگر آپ نے فلسفہ قربانی سمجھنا ہے، آپ نے اگر اپنے آپ کی خواہشات کو مٹایا نہیں ہے تو کون سی قربانی کی ہے؟ جانور کے اوپر آپ نے چھری تو چلا دی ہے، اپنی پوری خواہشات کی چھری نہیں چلائی۔ آپ نے جانور کے اوپر تو چھری چلا دی ہے، آپ نے اپنے پورے دوستوں کو کنارہ کش ہو کر ان کو قالوا سلاما کہہ کر اپنی دوستی تو بدلی نہیں ہے۔ آپ نے اپنی پوری خواہشات کو تو بدلا نہیں ہے۔ تکبر ہم میں، انانیت ہم میں، کس کے مقابلے میں؟ والد کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ والدہ کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ اپنے والد کے بڑے بھائی تایا کے مقابلے میں۔ کس کے مقابلے میں؟ اپنی ماں کی بہن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اپنے ابو کے بھائی کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے۔ کہیں تایا ناراض ہے، کہیں چچا ناراض ہے، کہیں خالہ ناراض ہے، کہیں پھپھو ناراض ہے۔ مجھے بتائیے وہ جو ہمارے ماں باپ، وہ جو ہمارا باپ ہے، اس کا بھائی ہم سے ناراض ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ کو اور بھڑکاتے ہیں۔ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے ہماری دنیا کے اندر یہ ایک کوشش اگر ہو گئی کہ ہم لوگوں کو جوڑنے والے بن گئے، کہیں باپ بیٹے کو، کہیں بھائی اور بہن کو، کہیں جناب والا ہماری جو پھپھو ہیں وہ اور اپنا باپ کا رشتہ ہے، ان کو اگر یہ اولاد جوڑنے والے بن گئے، یقین جانیے فلسفہ قربانی حل ہو گیا، ورنہ ہم جانور ذبح کرتے رہیں گے۔ ہمارا جو فریضہ ہے، جو واجب ہے، شاید وہ تو ادا ہوتا رہے لیکن ہم فلسفہ قربانی نہ سمجھ پائیں۔ اللہ کرے ایسی گزرے آمین بجاہ نبی